دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل پڑھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یا قہارو یا جبارو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ دوستوں یہ دولت کا وہ عمل ہے، یہ دولت کا وہ سمندر ہے کہ بس آج اگر آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر اس وظیفے کو 3 بار پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ یہ صرف ایک تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے۔ اس تسبیح کو دولت کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں بس آج ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کو یہ عمل آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 انگلیاں ہوتی ہیں، ایک انگلی پہ 3 نشان ہیں، یعنی 9 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور آج تاریخ بھی 9 ہے۔ لیکن اللہ والوں اس عمل کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 3 بار ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس عمل کو 3 بار ہی کہا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ آج کی یہ جو تسبیح ہے یہ دولت کی بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ماہ رمضان کا یہ دوسرے جمعے کا دن فضیلت اور برکت والا دن ہے، اور یہ دن جب ماہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھیں گے آپ کی تمام حاجتیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے 300 کروڑ بھی مانگیں گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ بس آج یہ تسبیح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لو، انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ تو کیا آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کے آپ کے گھر تک آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف 1 بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب سمجھتے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔
یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے، سب سے عزت والا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ہم لوگ اپنی پوری زندگی صرف رب کو راضی کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے رب کریم راضی ہو جائیں گے۔ رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی، غربت، پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آپ ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ عمل کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو پڑھے، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی حاجتوں کو مکمل فرما لے گا، کیونکہ رب کا دربار سجا ہوا ہے۔ اور اللہ والوں، یہ جمعۃ المبارک کا بہت ہی مبارک دن ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور ہمارے نبی جن کے ہم امتی ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور اللہ والوں، جو عمل آج آپ لوگوں کو دے کر جاؤں گا، صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی ذات سے آپ جو مانگنا چاہتے ہو، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، جو آپ کی ناممکن حاجتیں ہیں جو قبول ہونے کا نام نہیں لے رہی، اپنی ان ناممکن حاجتوں کے لیے بھی آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ پاک کی ذات آپ سے راضی ہوگی، اس طرح آپ کو انعامات سے نوازے گا کہ آپ کے پورے سال رشتہ دار جو ہیں وہ حیران ہو کر دیکھیں گے۔ اگر تو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو یہ وظیفہ، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس طرح سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار کر لیں۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ اور آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت پورے خاندان میں سے اس کی عزت کو عام کر دے، اس کی عزت کے اعلیٰ مقام پر اس کو فائز فرما دیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے اور 9 تاریخ کو یہ دن، اللہ والوں، ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کو اس عمل کو 3 بار پڑھتے ہیں، تو آپ کی 80,000 حاجتیں بھی ہیں، یعنی اپنی 80,000 حاجتیں بھی اگر آپ لوگ لے کر مصلی پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے اس دوسرے جمعے کے دن اگر 800 کروڑ یا 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گا، کیونکہ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کو لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے نصیب اور تقدیر کے فیصلوں کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور اللہ والو، اس مہینے میں ایک بڑی ہی مقدس رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، شب قدر کی رات۔ انشاءاللہ ہمارے اس چینل پر آپ کو اس رات کے متعلق بھی بتایا جائے گا، تو اللہ والوں ہمارے اس چینل کے ساتھ ضرور جڑ جائیں، آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، رزق میں برکت ہوگی، اور اللہ والوں کامیابیاں قدم چومیں گی۔ رزق، مال و دولت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے بیش قیمتی عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، بس آج 3 بار اس عمل کو پڑھ لو، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، نصیب تبدیل ہو جائے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا سب سے خاص عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، صرف 3 بار پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ والوں، عمل بہت ہی خاص ہے۔ پہلے آج کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں
انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ مگر اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے سمجھنے سے پہلے دعا ہم لوگ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینہ، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، مگر آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعے کا جو عمل دے رہا ہوں وہ سب سے خاص ہے، تو لہٰذا اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر پیسے چاہیے، دولت چاہیے، پسند کی شادی چاہیے، کاروبار میں ترقی، عروج، یا پھر سسرال میں آپ کا جینا محال ہو رہا ہے، اپنی اس دیواجی زندگی کو بچانا چاہتی ہیں، تب بھی اس عمل کو پڑھیں۔ شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنی ہے تو بھی اس عمل کو پڑھیں۔ یعنی ہر مقصد کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ بے شمار کے فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، بتائے ہوئے طریقے سے ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کو پڑھنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے،
اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ 2 بڑے ہی خوبصورت اور مبارک نام ہیں، یا قہر یا جبارو۔ اللہ والوں، یہ ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے، روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ دوسرے جمعے کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کی تیز ترین تسبیح ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہر یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہر یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہر یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہر یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 9 بار، اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر 9 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک انگلی پہ 3 بار پڑھیں گے، 3 نشان ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ لوگوں نے 9 بار، صرف 9 ٹائمز ماہ رمضان کی 9 تاریخ کو 9 بار آپ لوگوں نے یا قہر یا جبارو کا عمل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اب اپنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور رب سے مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو تسبیح ہے، یہ دولت کا پورا سمندر ہے۔ تو خدا را آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ والوں، آخر میں آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا اچھے انداز سے مانگیے گا اور رٹی رٹائی دعائیں ہرگز نہیں مانگیے گا، وہ دعا مانگیے گا جس کے معنی آپ کو پتا ہوں، کیونکہ یہ عمل بہت ہی روحانی اور برکت والا وظیفہ ہے۔ تو اللہ والیوں، لازمی آپ نے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔